کم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنین صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ 235 تک درس ہو گیا تھا۔ تو جو عورتیں متوفی زوجہا یعنی جن کے شوہر کے انتقال ہو جائیں تو ان کے پاس عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اگر ہم حاملہ نہیں ہیں تو اس دوران وہ عدت بھی کرے گی اور سوگ بھی کرے گی اور گھر میں رہے گی، چلنا پھرنا محدود رکھے گی۔ جہاں میں نے کہا نا کہ اگر کوئی کاروبار کا وسیلہ نہیں ہے بچوں کے لیے تو جا سے، لیکن گھر وہاں رہیں گے، ان کو نکالا نہیں جائے گا اور انہیں کوئی نکاح کا پیغام بھی نہیں دے گا جو عدت کی حالت میں۔ تو جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کو پیغام نہیں دے گا، تو جو طلاق کی عدت میں طلاق رجعی میں تو اس کو بطریق اولاد نہیں دیا جائے گا، اور جو شوہر والی ہے اس سے تو ویسے بھی نکاح حرام ہے۔ ان کے ساتھ میں نے کہا اگر کوئی مسلمان کلمہ گو پڑھنے والا اس قسم کی حرکت کرے کہ فلاں کی بیوی بڑی اچھی ہے، اگر یہ شوہر سے لڑ جائے، ہوتے ہیں جادوگر وغیرہ بھی ہوتے ہیں، فسادات گھروں میں ڈالتے رہتے ہیں، یہ تو یہودیوں کا کام تھا کہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے تھے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ یہ جادو سیکھتے تھے، یفرقون بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے پھر میاں بیوی کو لڑھاتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ ایسی بیماریوں سے بچائے جو جہنم کے طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم دوسروں کے مال و عزت و ابرو کے محافظ بنیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تو میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو، خیر الناس من ینفع الناس۔ تو آج کا سبق ہے کہ لا جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ نہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، عمل زوجیت نہیں ہوا، خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ کہتے ہیں کہ عمل زوجیت تو نہیں ہوا لیکن وہ ایک کمرے میں علیحدہ ہوئے، انہیں موقع ایسے ملا ہے، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر ایسے موقع بھی مل گیا نکاح کے بعد تب بھی اب وہ جو ہے کیا نام ہے، ان کو جو ہے اس کے اوپر عدت آ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ عدت آ جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں تم نے انہیں چھوا نہیں ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی، جو سورہ احزاب میں آیت نمبر 39 میں کہ تم ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، صرف نکاح ہوا، نہ شوہر سے ان کی ملاقات ہوئی اور نہ ان کا مہر مقرر ہوا اور طلاق ہو گیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بغیر مہر کی بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جیسے آپس میں مل جائے اس کا مہر مثل فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ جو اس کے فیملی میں مہر چل رہا ہے وہ اس عورت کے لیے بھی ہوگا، اگرچہ انہوں نے نکاح میں ذکر نہ کیا تب بھی شوہر پر مہر واجب ہوگا۔ اب رخصتی بھی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو اب اس کے اوپر عدت بھی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ عدت بھی نہیں ہے اور اس کا مہر بھی نہیں ہے، کیونکہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اب انہیں برتنے کو کچھ دے دو، ان کو کچھ فائدہ دے دو۔ علماء نے لکھا کہ ایک سوٹ، کرتا پاجامہ اور دوپٹہ، 3 کپڑے، علی الموسع دولت مند پر قدرو، اس کے مطابق، یعنی شعراء کا دولت مند ہے اپنے حیثیت سے انہیں، ٹھیک ہے طلاق ہو گئی لیکن اب انہیں ایک اچھا سوٹ دلا دے۔ وعلی المقتر قدرو، اور تنگ دست پر غریب پر وہ اپنے حیثیت سے کچھ دے دے۔ ماتان فائدہ بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً المحسنین، یہ
بھلائی والوں پر، احسان کرنے والوں پر لازم ہے۔ ابھی دیکھیں، اگر مہر مقرر ہوا، چلو یہ پڑھو، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم نے طلاق دے دی اس کو چھونے، یعنی عمل زوجیت سے پہلے، خلوت حیض سے پہلے، لیکن وہاں کیا تھا؟ مہر مقرر نہیں ہوا، نہ تعلقات آئے تھے شوہر سے اور نہ مہر مقرر ہوا، تو اس عورت کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک سوٹ ہے، دولت مند کے لیے اس کے مناسب ہے، غریب کے لیے اس کے مناسب۔ اور یہاں فرمایا کہ تعلقات تو اس کے نہیں ہوئے آپس میں، لیکن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، لیکن مہر اس کے لیے کیا ہوا؟ مقرر ہو گیا۔ نکاح میں اکثر مہر مقرر ہوتا ہے، تو اب آدھا مہر، شوہر سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، عمل زوجیت خلوت سے نہیں ہوا، اب آدھا مہر دے گا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، ہاں یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ اگر عورتیں کہہ دیں کہ چلو ہمارے تعلقات ہی نہیں ہوئے، اس سے ہم مہر کیوں لیں، بس 50,000 مہر طے ہوا، ہمیں چلو ہمارا 25,000 ہمارا حق بنتا ہے، 25 کے بجائے 10 دیتے۔ الا یعفون، جمع نص غائب کا صیغہ ہے، یا وہ درگزر کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ نکاح کی گرہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ شوہر کے پاس۔ نکاح کرتے وقت دونوں کے وہ جو ہے اختیارات چلتے ہیں، عورت نہ چاہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، مرد نہ چاہے تو نکاح، لیکن طلاق میں ایسے مسئلہ نہیں ہے۔ طلاق میں صرف اختیارات جو ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، یہ تو ہم پر ماننا، اسی لیے تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، کہ خلا کی جو صورت ہے اس میں بھی شوہر کو اختیارات ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ عورت اگر عدالت میں جا رہی ہے، وہ اگر کچھ پیش کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، لیکن اگر شوہر منظور نہیں کرتا تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایسے نہیں ہے سمجھئے کہ بس میں نے عدالت میں رجوع کر لیا، نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوگا، ورنہ تو ہر گھر میں بس عورتیں آزادی گھومتے رہے، پھر تھوڑی سی تکلیف ہو، نہیں، عدالت کی ذمہ داری ہے شوہر کو بلائے۔ یہاں تو انہوں نے اپنا کوئی وہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی وہ اس کے پاس وہ آگاہ پیغام نہیں ہے، لحاظ عورت آزاد، یہ آزاد نہیں ہوتی، کیوں کہ گرہ کس کے پاس ہے؟ کون گرہ کھولے گا؟ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ شوہر ہے، کہ وہ طلاق دے گا۔ یہ فسخ نکاح نہیں ہے کہ بس یہ آدھا قاضی کے پاس چلے گی، ادھر جو آزاد ہوگی۔ یہاں پہ رب فرماتے یا وہ زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ شوہر کہتے ہیں کہ دیکھیں 1,00,000 روپے مہر تھا، 50 سے ویسے بھی اس کا حق بنتا ہے، میں اس کو زیادہ دیتا ہوں، 50 سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ اب یہاں لباب اس کا یہ آ رہا ہے ہمارے درس کا کہ اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ اس بات پر ذرا غور سے آپ لوگ بھی سنیں کہ میں کہتا ہوں اسلام کیا ہے؟ اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جو اندیزان پم رکا خخ کر لکا تخم کا مرتبہ غاڑی دخاورو پا مقام شاہ۔ یہ پشتو کا شعر ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو زندہ درخاک کر دے، اگر مرتبہ چاہیے تو خاک کے مقام پہ آ جا۔ خاک کے اندر کتنی عاجزی کہ اس میں دانہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، انہیں گلے گلزار کر دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں رب فرماتے طلاق کے بعد اب بھائی منگنی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، یہاں تو ہم جیسے مسلمان لڑکی والے اور جلال میں، لڑکے والے اس سے بھی جلال میں،
اور پوری زندگی ایک دوسرے کے دشمن اور اسی قیل و قال میں. بس چلے تو لڑکے والے لڑکی کو مار دیں, لڑکی کتنوں نے مارا, اور لڑکے والے لڑکی کو مارے, یہاں لگے رہتے ہیں. اور قرآن, ہم قرآن پاک کو تو مانتے ہیں لیکن ان کا نہیں مانتے, اور جب تک ان کا نہیں مانیں گے تو ان کا ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ باتیں اچھی طرح سن لے. یہ مشکل ترین نماز آسان ہے, حج آسان ہے یا نہیں ہے؟ یہ مشکل کام ہے جو یہ بتا رہے, یہاں اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. یہ دنیا میں سب سے, اس کو میرے نبی نے فرمایا جہاد اکبر. کون اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے کہ بھائی چلو ایک تو طلاق دے دی, اختیار نکاح ختم ہو گیا, دوسری طرف مہر بھی دے دو. بولے کہ کیوں دے دوں, شوہر تو بولے کہ میں دیتے ہی نہیں. ادھر عورت بولے کہ میرا آدھا حق ہے, میں تو معافی نہیں کرتی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ. اور رب فرماتے نہیں, تم نے ایسے کرنا ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, اور اے مردو اگر تم زیادہ دے دو یا کہہ دو کہ پورا کا پورا مہر جو طے پایا تمہارا ہو گیا, کہتے ہیں یہ تقویٰ کہ تم حاکم ہو. حاکم دیتے وقت بڑا اچھا لگتا ہے, لیتے وقت نہیں. عورت تو کمزور ہے, اگر وہ بہادری کر رہی ہے, ہمارے ہاں تو کوئی نہیں کرتا, مجھے تو نہیں لگ رہا. میں تو اسی تمنا میں رہوں گا جب تک زندہ ہوں کہ کوئی خبر آ جائے کہ ایک عورت نے, ہماری بیٹی بہن نے بہادری کی ہے, اس نے کہا میں نے جو مہر طے پایا تھا آدھا میرا حق ہے, میں نے معاف کر دیا. یا کوئی ہمارا بھائی بیٹا کہہ دے کہ بھائی مجھے تو حق تھا کہ میں آدھا واپس لیتا, میں نے وہ بھی معاف کر دیا. آگے چلیں, ایک اور پیارا جملہ, اللہ اکبر وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. رب فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے پر, ارے وہ تمہارے نکاح سے چلی گئی لیکن ایک رشتہ تمہارے ساتھ باقی ہے. کوئی بتا سکتے وہ رشتہ کون سا ہے اس کے پاس؟ عورت مرد سے الگ ہو گئی, ان دونوں کا کون سا رشتہ رہ گیا آپس میں؟ وہ رشتہ بتا دو. بڑا قریب کا رشتہ ہے, اگر تمہارے پاس دوربین ہے تو دیکھ لو, ریسرچ کر لو, خوردبین ہے تو اس میں دیکھ لو, تو میں بتا دیتا ہوں. وہ رشتہ ہے بہن بھائی کا. کس کا؟ ابھی بھی بہن بھائی ہیں, ابھی بھی دوست ہیں. قرآن کی آیت سنا دوں, انما المؤمنون اخوہ. ایک اور آیت سنا دوں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. انہوں نے جب کلمہ پڑھا ایک دوسرے کے ولی بن گئے, دوست بن گئے, خیر خواہ بن گئے, مددگار بن گئے. اور یہ بھائی ہیں, کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں. غیرت مند ہے تو ہر غیرت مند بہن بھائی پر غیرت کر دیو, ہر غیرت مند بھائی. چلو نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا نا, بہن اور اسلام کا رشتہ جو سب سے مضبوط رشتہ, وہ تو اس کو تو نہیں جانے دوں. آپس میں مہربانی کر. ارے کون نہیں چاہتا اپنی بہن پر مہربانی کرے؟ ارے بیوی کے نام سے دور ہو گئی لیکن بہن کا رشتہ باقی ہے. دینی بہن بھائی, رشتے والے ضروری نہیں ہے. رشتے میں تو اگر کوئی ہندو بہن ہے اللہ نہ کرے یا ہندو بھائی ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ تو ماں باپ بھی ہو تو رب فرماتے ہیں نہیں, ان کو دین پسند ہے, ان سے تعلقات ختم کر دو. اور یہاں نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا لیکن مزید جو ہے نا, تو ہمیں اسلام کو مضبوط کرنا ہے, دوسروں قوموں کو گرانا ہے تو ان تعلیماتوں کی وجہ سے گرانا ہے. آج سوشل میڈیا پر ہماری کتنے بدنامی ہوتی ہے. مرد نے بیوی کو مار دیا, بیوی نے مرد کو مار دیا, زہر پلا دیا, چاقو مار دیا, کھینچ مار دی, فلاں مار دی. کیوں؟ دین سے دور ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلیماتوں سے دور ہیں. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے پر احسان مت بولو, احسان کرتے جاؤ. حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. اب یہ ہمیشہ کی نماز میں پڑھا کہ اللہ اس جنت کے طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. آیت نمبر 133 سورت نمبر 3 سورہ آل عمران. اور فرمایا
وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ارے متقین کون سے لوگ ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ارے خوشی میں بھی، تنگی میں بھی، غربت میں بھی، ناداری میں بھی خرچ بھی کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، اور وہ احسان کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور ان لوگوں سے، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، لیکن کام وہ کریں گے جو اللہ کی محبت کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم ظلم کرتے ہیں، کیا کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ ظالموں سے محبت کرتا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہیں؟ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ہم فسق و فجور کرتے ہیں، اللہ فسق و فجور والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ہم فساد کرتے ہیں، اللہ فسادی سے محبت نہیں کرتا۔ یفعل الشر ویتوقع الخیر، عجیب ہے، کام تو شر کے کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں خیر ملے، توقع خیر کی رکھتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر احسان مت بولو، ایک وقت آئے گا ارے وہاں پہ محشر کا میدان ہوگا، ارے بڑی گرمی ہوگی، ارے پیاس کی تڑپ ہوگی، ارے بھوک ہوگی، ارے احسان کرنے والے، اپنی ہستی کو مٹانے والے حوض کوثر کا پانی پئیں گے، عرش کے سائے میں رہیں گے، پلڑا میزان بھاری ہوگا، پل صراط پر برق کی طرح گزریں گے، ارے جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، رسول اللہ اور ان کے پیارے پیاروں کی ہم نشینی نصیب ہوگی۔ ارے ان کے لیے کوئی تیاری کرو۔ A1 گریڈ حاصل کرنے والے بڑی قربانی دیتے ہیں، وہ راتوں کو اپنی نیندیں اڑاتے ہیں، ارے وہ کھیل کود کو دفع کرتے ہیں، ارے وہ ڈرامے ٹک ٹاک اور فیس بک کو دفع کرتے ہیں، اپنے کتاب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا A1 گریڈ حاصل کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں جنت بھی ملے، رسول اللہ کے پیاروں کی ہم نشینی بھی ملے، پیارے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی ملے، پیارے نبی کے صحابہ، پیارے نبی کے اہل بیت کرام، ہمیں ان کی ہم نشینی، ارے ان کے سایوں میں بھی رہیں، لیکن کام وہ کریں گے جو یزید نے کیا۔ حسین کو تو مانتے ہیں لیکن جو حسینیت ہے، جو حسین کے طریقے ان پر نہیں چلتے، بلکہ ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، کہتے تم حسین کا نام تو لو لیکن حسینیت کا درس نہ دو، ارے یزید کا نام تو لے لیکن یزیدیت کے خلاف نہ بولو۔ افسوس کی بات، صد افسوس، اللہ کی پناہ۔ تو رب نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، ارے یہ بھی بتا دیا تم جو بھی کرتے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم طلاق کے مسئلے میں کیا کرتے ہو؟ تم نے گھروں میں آگ جو لگا رکھی، آج بہو اور ساس کے متعلق دیکھو، آج خاندانوں میں دیکھو کتنے آگے لگی ہوئی۔ ہم نے یہ پیارے تعلیمات چھوڑے ہوئے، سکون تو آئے گا نا؟ ڈاکٹر نے دوائی دی، سکون کب آئے گا یاسر؟ جب اس دوائی کو استعمال کریں اور پرہیز کریں۔ الہمیت رأس کل دوا، پرہیز بھی تو بتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نہ دوائی کھائیں گے نہ پرہیز کھائیں گے، بس ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائی دے دی انہوں نے، مجھے صحت چاہیے، صحت نہیں ملے گی۔ جسمانی تربیت میں تمہیں کامیابی نہیں ملتی، روحانی تربیت کے لیے قرآن خوانی کے لیے قرآن پڑھیں گے، دم درود کے لیے مولوی سے پڑھ دے، گھر کے لیے برکت کے لیے پڑھ دے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ پشتو کے ایک شعر سنا دوں، تعمل پا قرآن اکڑا رب رضاکڑا، شی آسان بدے حساب رحمان سرا۔ تو قرآن پر عمل کر کے رب کو راضی کر دے، رحمان کے ساتھ تیرا حساب آسان ہو جائے گا۔ چی عمل دا قرآن پلوستو نوی، ارے پا اور پروت بوی فرعون حامان سرا۔ جن کو قرآن کے پڑھنے پر عمل نہ ہو، فرعون حامان کے ساتھ آگ میں تڑپ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔